بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات وارثان قرآن کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. سورہ فاطر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، ہم نے انہیں منتخب کر لیا، ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، ہم نے ان کا استعفیٰ کر لیا، ہم نے ان کو مصطفیٰ قرار دیا، اور ان مصطفیٰ بندوں کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث قرار دیا. عزیزوں، اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے قرآن کے سلسلے میں اور خصوصیت سے تمسک بالقرآن کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی. دیکھیے عزیزوں، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی شے فراموش ہو جائے لیکن کبھی قرآن کو فراموش نہیں. اس لیے کہ اگر قرآن سے حقیقی وابستگی رہی تو کبھی ایسا نہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اہل بیت کی کوئی فضیلت بیان ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ایک صلوات پڑھا پر محمد. آپ احادیث پیغمبر پڑھیں
پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت 3 چیزیں اللہ سے بندوں کی شکایت کریں گی۔ کون 3 چیزیں شکایت کریں گی؟ کہ ایک وہ مسجد، بہت غور سے سنیے گا، ایک وہ مسجد اللہ سے بندوں کی شکایت کرے گی جس کے قریب مومنین رہیں لیکن وہ مسجد ویران رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ آل محمد سے محبت رکھتے ہیں اور اگر فضائل آل محمد کے گرویدہ ہیں تو مسجد کو نہ چھوڑیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ بڑی حکمت آمیز بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو وہ مسجد شکایت کرے گی کہ جس کے قریب مومنین رہتے ہوں لیکن وہ مسجد ویران۔ دوسرے وہ عالم اللہ سے شکایت کرے گا کہ جس کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں صاحب آج تک ہم کو کسی عالم نے یہ نہیں بتایا۔ آپ کو عالم سے شکایت ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روز قیامت عالم یہ شکایت کرے گا کہ لوگ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حقیقی عالم ہوگا تو یہ شکایت نہیں کرے گا کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئے، بلکہ یہ شکایت کرے گا کہ لوگ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ڈرائنگ روم کی زینت بننے کے لیے آئے، چائے پینے کے لیے آئے، گفتگو کرنے کے لیے آئے، دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے آئے، سورس لگوانے کے لیے آئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ اور کہہ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تو عالم کے پاس جائیے تو شاگرد بن کے جائیے، طالب علم بن کے جائیے، کچھ پوچھنے کے لیے جائیے، سوال کرنے کے لیے جائیے، معلومات میں اضافے کے لیے جائیے، تو عالم بھی شکایت کرے گا کہ ہمارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور تیسرے قرآن مجید اللہ سے شکایت کرے گا کہ فلاں کے گھر میں ہم رکھے رہے لیکن ہماری تلاوت کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ۔ دیکھیں صاف صاف سورہ بقرہ میں کہہ دیا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم قرآن کے اوراق پر نظر ضرور کر سکتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وقت ضرور نکالیں قرآن پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن روز قیامت شکایت کرے گا کہ ہم اس کے گھر میں رکھے رہے اور اس نے ہم کو نہیں پڑھا۔ تو تلاوت قرآن ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے تلاوت قرآن ہمارے لیے۔ لہذا ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے کہ بھیا اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم نہ دلواؤ بلکہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دلواؤ۔ اور قرآن مجید کی تعلیم دلوانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف دنیاوی تعلیم دلوائی تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ آخر وقت میں تمہارا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اگر قرآن کی تعلیم دلوائی ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، تو صرف آخر وقت میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ قرآن کو جاننا اور قرآن کو پہچاننا اور قرآن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں قرآن کون سی کتاب ہے؟ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ام الکتاب ہے۔ کیا ہے؟ ام
کتاب، ام الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتابوں کی ماں، عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب کیا ہوا؟ کتابوں کی ماں۔ میں نے کہا قرآن کیا ہے؟ کہ یہ کتابوں کی ماں، لیکن کتابوں کی ماں یہ ترجمہ حقیقت میں درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، ام کے معنی ہوتے ہیں اصل۔ اصل کا مطلب کیا ہے؟ اصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں اور جتنی کتابیں ہیں ان میں جو علم ہے اس کی اصل قرآن مجید ہے۔ غور کیا؟ اس کی اصل قرآن مجید ہے۔ جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو زبور میں ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو توریت میں ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ آدم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نوح کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، عیسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نماز کے مسائل قرآن میں موجود ہیں، روزے کے اعمال قرآن میں موجود ہیں، حج کے ارکان قرآن میں موجود ہیں، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں موجود ہے، خمس کے حالات قرآن میں موجود ہیں، جہاد کے احکام قرآن میں موجود ہے، امر بالمعروف کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، نہی عن المنکر کیسے کیا جائے یہ قرآن میں موجود ہے، تولا قرآن میں موجود ہے، تبرع قرآن میں موجود ہے، یتیموں کے حقوق قرآن میں موجود ہے، دنیا کی ہر بات قرآن میں موجود ہے، دنیا کی ہر بات قرآن میں موجود ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کہ جس میں جو زبور میں ہے وہ بھی ہے، جو توریت میں ہے وہ بھی ہے، جو انجیل میں ہے وہ بھی ہے، جس میں سب کچھ موجود ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قرآن انصار کے ساتھ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قرآن مہاجرین کے ساتھ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قرآن عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرا یہ قرآن اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، یا کوئی ہم کو دکھائے نبی نے کہا ہو کہ میرا یہ قرآن ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، میرا یہ قرآن امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہے، میرا یہ قرآن امام مالک کے ساتھ ہے، میرا یہ قرآن ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ علی و مال قرآن۔ بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ سنیے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ علی و ما القرآن والقرآن و ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہوتا، قرآن علی سے دور نہیں ہوتا، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ اب بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس قرآن میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ علی کے ساتھ رہ جائے۔ صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد۔ تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب قرآن میں کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ علی بتائیں گے۔ قرآن میں کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ علی بتائیں گے۔ آج کی مجلس میں صرف 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور علی، پوری توجہ آپ حضرات کی، قرآن اور علی۔ قرآن کیا؟ کا وراثت، علی کون؟ کا وارث۔ بہت توجہ، قرآن کیا ہے؟ کا وراثت، نہیں غور کیا آپ نے۔ علی کون ہے؟ وارث۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ مجمع سنیں، میں پورا عشرہ اسی منبر سے سورہ کوثر پہ پڑھ چکا ہوں۔ نہ معلوم کتنی باتیں سورہ کوثر کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آپ کو یاد ہوگا، حالانکہ مجھ سے کیا آپ نے تمام ذاکرین سے سنا ہوگا، اور آپ خود بھی جانتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ لوگ اپنا کلام
خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر ٹانگ دیتے تھے۔ 7 قصیدے تھے جن کو سب معلقہ کہتے ہیں، جو کہاں ٹنگے ہوئے تھے؟ کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق تھے، ٹانگ دیے گئے تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، چونکہ ان لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، زبان ہمارے پاس ہے، شعر کہنا ہم جانتے ہیں، گفتگو کرنا ہم جانتے ہیں، خطبے دینا ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اپنے قصیدے لا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگنا شروع کیے۔ جب کوئی دوسرا قصیدہ سامنے آتا تھا اور کسی کا قصیدہ کمزور ہوتا تھا تو وہ اپنا قصیدہ اتار کے لے جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے کچھ ایسا ہوا کہ 7 ایسے قصیدے لا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیے گئے جن کا کوئی جواب کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ ان کو کہتے ہیں سب معلقہ۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے ٹنگے ہوئے۔ وہ 7 کے جو ٹنگے ہوئے تھے، کہاں؟ کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ اب کسی میں ہمت و جرت نہیں تھی کہ کوئی اپنا قصیدہ لا کے یہاں ٹانگے، اس لیے کہ ان 7 قصیدوں کا روب ایسا تھا، زور ایسا تھا، کیا سن رہے ہیں، زور ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان کے سامنے اپنا کلام لا کے لٹکائے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ سورہ کوثر کی 3 آیتیں لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دے۔ پیغمبر نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ کیا سن رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ پھر سنیے، اپنے ہاتھوں سے لکھی، اپنے ہاتھوں سے لکھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد لکھنا نہیں جانتے۔ اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ دیکھیں جو آپ سن چکے ہیں میں وہ نہیں سنا رہا ہوں، صرف مولا کا کرم ہے، سرکار باب الحوائج کا احسان ہے۔ انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا۔ لا کے پیغمبر نے وہ 3 آیتیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائیں، وہ سب معلقہ غائب ہو گئے۔ سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ وہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار سے چلے گئے، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ 7 کے 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار سے فرار کر گئے۔ قرآن کی 3 آیتیں خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکتی رہیں۔ کیا سن رہے آپ؟ لٹکتی رہیں، پوری توجہ، لوگ متاثر ہوئے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر قرآن کی 7 آیتیں لٹکتی رہیں۔ نیچے کسی نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن سورہ کوثر کی شکل میں، قرآن سورہ کوثر کی شکل میں، پھر عرض کروں کہ قرآن سورہ کوثر کی شکل میں خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آیا، قصیدے اتر گئے، لوگ متاثر ہوئے، لیکن کعبے کی دیوار کو کچھ نہیں ہوا۔ بھیا صلوات تو پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ نہیں، شاید سارے بچوں نے سمجھا نہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ارے بھیا قرآن کعبے کی دیوار کے قریب آیا، قرآن کعبے کی دیوار کے قریب آیا، لوگ متاثر ہوئے، لیکن کعبے کی دیوار اپنی جگہ پہ رہی۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں غور کر رہے آپ؟ کعبے کی دیوار اپنی جگہ پہ رہی۔ اب سمجھ میں آیا، قرآن کعبے کی دیوار کے قریب آیا، دیوار سلامت رہی، لیکن جب علی شکم مادر میں کعبے کی دیوار ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ علی کا ذکر جو منبر سے نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں کہاں جاتے ہیں؟ علی کا ذکر جو منبر سے نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں کہاں جاتے ہیں؟ موتا جو ہوتی ہے مولا کی آپ پر میثم، اس لیے آپ کی مجلس میں چلے آتے ہیں۔ دیکھیں قلعہ، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، مجلس دور دور تک جاری ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں علامہ نہیں ہوں،
آپ اس سے بہت بہتر ہیں ہر مسئلے میں. صرف مسئلہ اتنا ہے, آج کی زبان میں عرض کروں کہ میں آل محمد کی فضیلت کے سلسلے میں, ان کے فضائل کے سلسلے میں جو پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل, بس بالکل ایک صلوات پڑھیں محمد و, اس کے آگے کچھ میرے مولا کے کرم ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جب علی بطن مادر میں خانہ کعبہ کے قریب آئے تو کعبے کی دیوار شگافتہ ہوئی, کعبے کی دیوار شگافتہ ہوئی. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اگر علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کے ذریعے سمجھو, قرآن کو سمجھنا ہو تو علی کے ذریعے سمجھو. اسی لیے بہت توجہ آپ حضرات کی, ہم جب قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے تو علی کے در پر سر جھکاتے ہیں, علی کے در پر سر جھکاتے ہیں, علی کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے علی ویسے قرآن, جیسے قرآن ویسے علی. کیا سمجھایا؟ جیسے قرآن ویسے علی, جیسے علی ویسے قرآن. بہت توجہ, جیسے علی ویسے قرآن, جیسے قرآن ویسے علی. قرآن کی شان کیا ہے کہ اس کا اول بھی قرآن, اس کا اوسط بھی قرآن, اس کا آخر بھی قرآن. میرے مولا کی شان کیا ہے کہ بچپنے میں بھی علی, جوانی میں بھی علی, بڑھاپے میں بھی علی. قرآن کی شان کیا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. علی کی شان کیا ہے کہ منبر کوفہ سے آواز دے رہے ہیں کہ سلونی سلونی کم دام تفقدونی, جو پوچھنا ہو وہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. قرآن پہ عمل کریں تو بھی جنت میں جائیں گے, علی کی سیرت پہ چلیں تب بھی جنت پہ جائیں گے. قرآن بھی پاک, علی بھی پاک, قرآن بھی طیب, علی بھی طیب, قرآن بھی طاہر, علی بھی طاہر, قرآن بھی معصوم, علی بھی معصوم. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن بھی معصوم, علی بھی معصوم. قرآن بھی محمد پہ نازل ہوا, علی بھی آغوش محمد میں نظر آئے. کیا سن رہے ہیں؟ قرآن بھی محمد پہ نازل ہوا, علی بھی بہت توجہ آپ حضرات کی, علی بھی آغوش محمد میں نظر آئے. قرآن کا مفہوم بھی محمد کے قلب پر نازل ہوا, علی بھی ہمیشہ محمد کے دل میں رہے. سنیں, علی بھی ہمیشہ محمد کے دل میں رہے. قرآن بھی مومنین کے ایمان کی پہچان, علی بھی مومنین کے ایمان کی پہچان. قرآن سے تمسک بھی ضروری, علی سے تمسک بھی ضروری. قرآن پر بھی عمل کرنا واجب, علی کے اقوال پر بھی عمل کرنا واجب. ارے بھیا جیسے قرآن, زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں خرچ کر رہا ہوں, جیسے قرآن ویسے علی, جیسے علی ویسے قرآن. لیکن ہاں ایک فرق ہے, قرآن پڑھو تو عبادت, قرآن کو سمجھو تو عبادت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن پڑھو تو عبادت, قرآن کو سمجھو تو عبادت, قرآن کے حروف کو دیکھو تو عبادت. بہت توجہ, قرآن پہ عمل کرو تو عبادت. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے قرآن 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 کرتے رہو تو کچھ ملنے والا نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ارے بھیا گھر میں, ڈرائنگ روم میں, سڑک پر, مسجد میں, امام باڑے میں, کہیں پر بیٹھ کر قرآن 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 کہتے رہو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر علی علی کرتے رہو, علی علی کرتے رہو
تو یہ ایمان کی پہچان بھی ہے، نجات کا سامان بھی ہے. غور کریں آپ، ایمان کی پہچان بھی ہے، نجات کا سامان بھی ہے. لیکن میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آج کل تو نہ معلوم کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں. ارے بھیا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. علامہ اقبال جیسا آدمی جن کو بہت بڑا مفکر کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. سن رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. ہائے ہائے ہائے. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. میں پہلے بھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے. اگر کوئی مولا علی کی تعریف کرتا ہے تو اس فرقے کے لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے. صاحب ارجح المطالب کو یہی خطاب دیا گیا. کوکب الدری لکھنے والے ملا صالح کشفی الحنفی کو، اور ملا صالح کشفی الحنفی کو اپنا اتنا لمبا چوڑا نام لکھنے کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی کہ انہوں نے نام لکھا ملا صالح کشفی الحنفی. غور کر رہے ہیں آپ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کے فضائل تحریر کیے تو لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کو لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا. جسٹس امیر علی کو لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا. اگر کوئی علی کے فضائل بیان کرے وہ اسے شیعہ کہنے لگتے ہیں. عوام تو چھوڑیے، علامہ اقبال جیسا اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. بات اچھی لگ رہی ہے نا، پسند آ رہی ہے نا؟ تو جب علامہ اقبال کی بات پسند آ رہی ہے تو یقیناً میثم زیدی کی بات بھی آپ کو پسند آئے گی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو چاہے وہ نماز شیعوں کی طرح نہ پڑھتا ہو، چاہے روزہ شیعوں کے وقت پر نہ کھولتا ہو، چاہے احرام شیعوں کی طرح نہ باندھتا ہو، چاہے اعمال شیعوں کی طرح نہ انجام دیتا ہو، لیکن اگر علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. نہیں، یہ تو علامہ اقبال کی بات ہے. اب میری بات سنیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، کچھ بھی شیعوں کی طرح نہ کرتا ہو، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. اب میثم زیدی کی بات سنیے، میں شعر نہیں کہہ رہا ہوں، نثر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہنا ہے کہ سب کچھ اپنی طرح کر رہا ہوں، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو تھوڑا شیعہ ضرور ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نماز چاہے شیعوں کی طرح پڑھا، روزہ چاہے شیعوں کے وقت پر پڑھا ادا کر رہا، حج چاہے شیعوں کی طرح کر رہا، لباس چاہے شیعوں جیسا پہنے ہوئے ہو، لیکن اگر علی کی فضیلت پر منہ بنا رہا ہے تو تھوڑا وہابی ضرور ہے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد.
ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل سن کے منہ نہ بناؤ. کیا سن رہے ہیں؟ علی کے فضائل سن کے منہ نہ بناؤ. علی کے فضائل سن کے منہ نہ بناؤ. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حسب نسب کے اعتبار سے کچھ بھی ہو مگر علی کے فضائل بن کے منہ نہ بناؤ، ہمیں نہ بتاؤ. ایک صلوات پڑھے بل محمد و احمد. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد و آل محمد. خدا تو حشر میں دو تک میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پر سنیے قبلہ، پھر مجھے یاد آ گئے، سنیے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کا درجات میں اضافہ فرمائے. مجلس پڑھ رہے تھے، کسی نے کچھ کہہ دیا، میں کہا بھائی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کام کی باتیں نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. کہا صاحب آپ کام کی باتیں نہیں پڑھتے. میں کہا کام کی باتیں کیا ہیں؟ کام کی باتیں کیا ہیں؟ میں کہا کچھ حقوق والدین پہ پڑھیے، کچھ تربیت اولاد پہ پڑھیے. آپ مجھے بتائیے ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہیں؟ کچھ تربیت اولاد پہ پڑھیے، کچھ نماز کے سلسلے میں پڑھیے، کچھ روزے کے بارے میں پڑھیے. یا آپ تو فقط اہل بیت کے فضائل، عزاداری، محبت اہل بیت، اسی کے بارے میں پڑھا کرتے ہیں. مولانا اسماعیل دیوبندی نے کیا خوبصورت سا جواب دیا، طبیعت پھڑک جائے آپ کی. انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان کو کسی بخیل یعنی کنجوس سیٹھ کی نوکری کرنا پڑے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کسی کنجوس سیٹھ کی نوکری کرنا پڑے. اگر کسی بہت بخیل آدمی کی کوئی بیچارہ ملازم ہو گیا، اب ایڈوانس میں تو سیلری دی نہیں جاتی، اب پہلے دن سے کام کی باتیں شروع. آپ سن نہیں رہے میں کیا عرض کروں؟ پہلے دن سے کام کی باتیں شروع، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. دوسرے دن کام کی باتیں، تیسرے دن کام کی باتیں، چوتھے دن کام کی باتیں، صبح سے شام تک کام کی باتیں، سو رہا ہے اٹھا کے کام کی باتیں، جگہ جگہ کے کام کی باتیں. غور نہیں کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جگہ جگہ کے کام کی باتیں. ایک مہینہ گزر گیا، اس بیچارے نے سوچا پہلی تاریخ آئے گی تو ہمیں ہماری تنخواہ ملے گی، ہمیں ہماری اجرت ملے گی، ہمیں ہمارا اجر ملے گا. سیٹ کی طرف دیکھا لیکن اس دن بھی دن بھر کام کی باتیں. 2 تاریخ آ گئی، اس نے مانگا نہیں، وہاں صرف کام کی باتیں. 3 تاریخ آ گئی، کام کی باتیں. 4 تاریخ آ گئی، کام کی باتیں. ہوتی نہیں کام کی باتیں. اب جب 4-5 دن گزر گئے تو اس نے کہا سیٹ میری اجرت، میری تنخواہ، میری سیلری. میں کہا بھائی کام کی باتیں کرو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. میں کہا بھائی کام کی باتیں کرو. اس نے پھر دوسرے دن کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت اجرت کی بات کرتے ہو، اجر کی بات کرتے ہو. ارے بھائی کام کی باتیں کرو. کیا سن رہے ہیں؟ کام کی باتیں کرو. کچھ ایسے ہی مزاج یہاں بھی لوگوں کا بن گیا ہے. خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. کچھ ایسا ہی مزاج یہاں بن گیا ہے. میں کہا نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، کام کی باتیں، کام کی باتیں، کام کی باتیں. اللہ نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ سب ہے کام کی باتیں. یہ مجلس ہے اجرت.
ایک صلوات پڑھیں بول محمد و آل محمد. اس کا تعلق ہے محبت اہل بیت سے. اس کا تعلق ہے اہل بیت کی محبت سے. سب سمجھ میں آتا ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور کریں آپ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ عزیزوں اسی کی وجہ سے تمام عبادتیں عبادت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت اہل بیت روح کی حیثیت رکھتی اور تمام عبادتیں جسم کی حیثیت رکھتی. اگر روح نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم فرش عزائے حسین بچھاتے ہیں اور فرش عزائے حسین جب بچھاتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں ہمارے گھر میں تشریف لاتی ہے. ہر عمل ذریعہ بنتا ہے ہمارے جنت میں جانے کا. عزائے حسین ذریعہ بنتی ہے ملکہ جنت کے ہمارے گھر میں آنے کا. عزیزوں آج 4 محرم مختلف مصائب مختلف امام باڑوں میں مختلف ادا خانوں میں پڑھے جائیں گے. اس امام باڑے کا دستور یہ ہے کہ یہاں 4 محرم کو ایک دکھیا ماں کے بچوں کا پرسہ اس دکھیا ماں کی مادر گرامی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس بی بی نے تو اپنے بچوں کا پرسہ ہی نہیں لیا. دنیا میں مثال نہیں امام حسین اور ان کی بہن جناب زینب کی محبت. کتنی محبت امام حسین کو جناب زینب سے تھی اس کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آقا حسین بہن کے گھر پہنچے, دیکھا سینے خانہ میں بہن آرام کر رہی, دھوپ چہرے پہ آ گئی, دوش سے ابا اتاری, سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر کے بعد بی بی زینب کی آنکھ کھلی, دیکھا بھیا چادر کا سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا. حسین کی پیشانی پر پسینے کے قطرات چمک رہے ہیں. بھیا آپ نے ہمیں جگا لیا ہوتا. بہن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل پڑے. جناب زینب نے شکر کا سجدہ ادا کیا, پھر ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار کبھی اس بہن کو بھی یہ موقع ملے میں بھی اپنی چادر سے سایہ کروں. عزیزوں موقع تو ملا, لیکن کب, کہاں؟ مدینے میں نہیں, حسین کے گھر کے صحن میں نہیں, کربلا کے چٹیل میدان میں جہاں حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا. لیکن ہائے زینب کیا کرے, سایہ کیسے کرے, سر سے چادر چھینی جا چکی. روئیے عزیزو روئیے. آج ان بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا, جن کی ماں نے ان پر آنسو نہیں بہائے. جب کسی نے کہا تو فرمایا کہ یہ میرے بچے ہیں,
جب موقع ملے گا رو لوں گی. میں تو اس پر روں گی جس پر رونے والا کوئی نہیں، جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں. امام حسین مدینے سے چل کے مکے آئے، مکے میں قیام پذیر ہوئے. جب احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے، حاجیوں کے بھیس میں قاتل دیکھے، تو آقا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. آگے بڑھے. روایت میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر شہزادی زینب کے شوہر مکے تک امام حسین کے ساتھ آئے تھے. مکے میں آ کے بیمار ہو گئے. امامت کی مصلحت تھی، فرمایا کہ آپ واپس مدینے چلے جائیے. کہا بھیا دل تو نہیں چاہتا جانے کو، ہم جس عالم میں ہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کہ نہیں، ہمارا حکم سمجھیے، آپ مدینے واپس چلے جائیے، آپ بیمار ہیں، واپس چلے جائیے. عزیزوں، جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے بچوں کے ساتھ مدینے کی طرف واپس ہوئے. قافلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ کسی نے آگے آقا حسین سے کہا آقا حسین قافلے کو ٹھہرائیے. کہا کیوں؟ کہا عبداللہ ابن جعفر جن کو آپ نے مدینے کی طرف روانہ کیا تھا وہ واپس آ رہے ہیں. میرے آقا نے حکم دیا، قافلہ ٹھہرا. عبداللہ ابن جعفر واپس آئے، سیدھے امام حسین کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا. پھر کہا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علی و فاطمہ کی شہزادی سے گفتگو کا شرف حاصل کر لوں. کہا بسم اللہ. عبداللہ ابن جعفر شہزادی زینب کی عماری کے قریب آئے، آ کے سلام کیا. اے علی و زہرا کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام. بی بی زینب نے جواب سلام دیا. اللہ رے حسین کی محبت جو زینب کے دل میں موجود ہے. جواب سلام دینے کے بعد کہا میرے والی، میرا اللہ جانتا ہے میں جب سے آپ کے عقد میں آئی ہمیشہ آپ کی اطاعت کی. اس وقت بھی آپ جو حکم دینے کے لیے آئے ہیں میں اس پہ عمل کروں گی. آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی. لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے سلسلے میں فاطمہ کی بیٹی، زہرا کی لاڈلی، علی کی نور نظر، حسین کی بہن آپ سے ایک گزارش کرتی ہے کہ مجھے کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر بھیا کے ساتھ جانا. یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے. آواز دی بی بی ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے. کہا پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا بی بی ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے بی بی یہ ہمارے اور آپ کے بچے اون محمد ہیں، ہم انہیں لے کے آئے ہیں، انہیں ساتھ لے کے جائیے، بیٹا سمجھ کے ساتھ نہ لے جائیے. حسین کا صدقہ. روئیے جی تو روئیے. انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے، حسین کا صدقہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیے. اے بی بی اگر میرے آقا پر کوئی وقت پڑے تو ایک کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا. بی بی زینب نے اپنے شوہر کو دعائیں دیں. کہ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں بچوں کو ساتھ لے کے چلوں، لیکن آپ بیمار تھے لہذا میں کچھ کہہ نہ سکی. عبداللہ واپس چلے گئے، اون محمد قافلے کے ساتھ ہو گئے. قافلہ چلتا رہا، قافلہ کربلا کی سرزمین میں آیا، اون محمد ساتھ آئے. زینب بار بار بچوں کی سمجھاتی تھی، اے بچوں تمہیں اپنے بابا کی بات یاد ہے نا؟ اے بچوں تم جو سفر میں ہو تو میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں ہو، حسین کے صدقے کی حیثیت سے ہو.
5-7 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزوں شب عاشور آئی. خیام حسینی کا عجب عالم ہے. کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کے گیسو سوار رہی ہیں. کسی خیمے میں ام رباب 6 مہینے کے بچے کی گہوارہ چھپانی کر رہی ہیں. کسی خیمے میں ام فروا قاسم کو سمجھا رہی ہیں بیٹا قاسم کل بیوہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا, سب سے پہلے حسین بچا کے جان قربان کرنا. کسی خیمے میں ام کلثوم کے سامنے عباس بیٹھے ہوئے ہیں. اے بہن آپ پریشان نہ ہو, چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہوتا ہے, کل میں جاؤں گا آپ کی طرف سے آقا پہ اپنی جان قربان کروں گا. لیکن ایک خیمے میں بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہیں, سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھا رہی ہیں زینب دیکھو دیکھو محمد کل کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائیں تم زندہ رہو, عباس مارے جائیں تم زندہ رہو, علی اکبر مارے جائیں تم زندہ رہو. دیکھو اگر ایسا ہو گیا تو یہ علی کی بیٹی تمہیں دودھ نہ بک جائے گی. بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اماں صبح تو ہونے دیجئے, بس ہم کو ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا, پھر دیکھیے کہ ہم کس طرح سے حق نصرت ادا کرتے ہیں. بہرحال عزیزوں رات گزر گئی, صبح ہوئی. صبح سے انصار میدان میں جاتے رہے, شہادت کا جام پیتے رہے. بنی ہاشم کی باری آئی. اولاد عقیل نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دی. جناب زینب دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ اس خیمے میں آئیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں کو دیکھا, اون محمد ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے, اون محمد کیا انتظار کر رہے ہو کہ قاسم کا لاشا آ جائے تب میدان میں جاؤ گے, میرا عباس مارا جائے تب میدان میں جاؤ گے, میرا علی اکبر شہید ہو جائے تب میدان میں جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ جوڑ لیے, اماں ہم تو بار بار آقا حسین سے گزارش کر رہے ہیں, اجازت مانگ رہے ہیں, لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی. کہا اچھا آؤ بچوں میں تمہیں اجازت دلاتی ہوں. دونوں بچوں کو ساتھ لیا زینب نے, امام حسین کے پاس آئیں. بھیا حسین میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں. کہا بے شک. کہا بھیا حسین میرا کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ کہا بے شک, آپ شریکت الحسین ہیں, آپ کا حق نہ ہوگا تو کس کا حق ہوگا؟ کہا بھیا اسی حق کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اسی حق کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن زینب یہ کیسے ممکن ہے میں تمہارے بچوں کو بننے کی اجازت دے دوں؟ کہا بھیا اگر بہن کے حق کا خیال ہے تو بچوں کو میدان میں جانے دو. ہاں عزیزوں اجازت ملی. 2 گھوڑے لائے گئے. ایک بھائی کو امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا, دوسرے بھائی کو قمر بنی ہاشم نے گھوڑے پر سوار کیا. چھوٹے چھوٹے نیمچے کمر میں لگائے. چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال اور 13 سال کا سن. اب جو میدان میں جانے لگے پلٹ کے کہا ماموں حسین ماموں عباس ہماری جنگ دیکھیے گا ہم کیسے تلوار چلاتے ہیں. دونوں بچے میدان میں آئے, آگے آواز دی کہ دیکھو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. ہم کو آداب جنگ ہمارے ماموں عباس سے سکھائے ہیں. لوگ بچوں کے مقابل آتے رہے, قتل ہوتے رہے. کبھی اون آگے بڑھ کے قتل کرتے ہیں, کبھی محمد آگے بڑھ کے تلوار چلاتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا کہ انہیں بچہ نہ سمجھو, یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں, مل کے حملہ کرو. ہاں عزیزوں میمنہ آگے بڑھا, قلب لشکر میں حرکت ہوئی, میسرہ حملہ آور ہوا. بچوں نے بھی نیمچے نکال لیے, گھوڑے ساتھ ساتھ رکھتے تھے, جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. لوگوں کو یاد آ گیا, لوگ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اون محمد نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ حیدر و جعفر, علی و جعفر ایک ساتھ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جنگ.
ایک بلندی پر حسین کھڑے ہوئے ہیں، پاس میں عباس ہیں، ہر وار پر سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. کیا کہنا میرے بچوں، کیا کہنا میرے بچوں، حق ادا کر دیا تم نے جنگ کرنے کا. ہاں داد شجاعت دیتے جاتے ہیں مولا حسین، آقا عباس، شہزادے علی اکبر بار بار داد شجاعت دے رہے ہیں. عزیزوں جنگ جاری ہے. پسر سعد نے پکار کے کہا دیکھو دونوں بھائیوں سے قیامت تک نہ جی سکو گے، ایک بھائی کو دوسرے سے علیحدہ کر دو. ایک ناکا بچوں کے گھوڑوں کے درمیان دوڑایا گیا، بیچ میں لشکر حائل ہوتا چلا گیا. ایک بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا چلا گیا. اتنا دور ہو گئے بیچ میں لشکر آ گیا. ایک بھائی نے گھوڑے کی رکابوں پر اٹھ کر دوسرے بھائی کو دیکھنے کی کوشش کی، دوسرا بھائی نظر نہیں آیا. اسی وقت حملہ ہوا، ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ آیا، دوسرے بھائی کے سر پہ وار ہوا. میدان سے دو آوازیں ایک ساتھ آئیں، اے مامو. امام حسین نے آواز دی بھیا عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو. حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان کارزار میں آئے. عزیزوں بچوں کے لاشیں اٹھائے، لاشوں کو لے کر حسین، حضرت عباس، شہزادے علی اکبر، شہزادے قاسم، دیگر بنی ہاشم کے جوان خیمے میں آئے. بچوں کے لاشیں خیمے میں رکھ دیے گئے. بی بی زینب نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جب کسی شہید کا لاش آتا تھا اس کی وارث بی بی کو لاشے کے قریب بٹھایا جاتا تھا. بیویاں پرسا دیتی تھی. جب انہوں محمد کے لاشے آئے، ام کلثوم نے دیکھا ام لیلہ تو موجود ہیں، ام رباب تو موجود ہیں، ام فروہ موجود ہیں، بی بی ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، سب موجود ہیں، بی بی فضہ بھی موجود ہیں، لیکن زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ارے زینب ہو تو پرسا دیا جائے. ام کلثوم چلی، ایک خیمے میں دیکھا، دوسرے خیمے میں دیکھا، تیسرے خیمے میں دیکھا، ایک خیمے میں آ کے دیکھا زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں. اے میرے مالک میری قربانیوں کو قبول کر لے. ام کلثوم آگے بڑھیں، بی بی چلیے آپ کے بچے آ گئے. زینب اٹھیں، اس خیمے میں آئیں کہ جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. غور سے بچوں کو دیکھا. اب بیویاں دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں ابھی زینب اپنے آپ کو بچوں پر گرا دیں گی، کسی کے لبوں کو چومیں گی، کسی کے رخساروں کے بوسے لیں گی. زینب جھکی، لیکن کس لیے جھکی؟ بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا. سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار میرے بھیا کو بچا لے. ارے مسافرت نے جسے بے کسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے.